کہ انڈیا ہیز سائنڈ این ایگریمنٹ ٹو سیٹل اٹس ٹریڈ ود دی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ان انڈین روپیز. اور میرا وزیر اعظم پچھلے مہینے تھینک یو کہہ رہا تھا کہ جناب آپ نے $1 ارب دے دیا. اور ٹرسٹ می آئی میٹ این اماراتی فیو ویکس اگو. اور وہ دے ہیو آلویز دا مسلم ورلڈ از ویری کائنڈ ود پاکستان فار ون ریزن اور دی ادر. تو وہ جو پاکستان کا شکریہ نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب ہم سے شکریہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا بائی لیٹرل ٹریڈ انڈیا اور جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کی ہے وہ تقریباً $84.5 بلین کی ہے. $84.5 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا اور دبئی کی یو اے کی. اب انڈیا جو ہے تھرڈ بگیسٹ آئل امپورٹر ہے اور کنزیومر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ٹریڈ ڈالرز کی بجائے جو ہے وہ اپنے روپے میں کریں. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین سینٹرل بینک نے ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 19 یا 21 ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر میں نہیں کریں گے. سو انڈیا بینگ ون آف دا اسٹریٹجک پارٹنر آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس جس کو امریکنز کہتے ہیں کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ, وہ یہ کہتے ہیں ان کو. اور یہ انڈینز کیا کر رہے ہیں, دے آر گوئنگ فار ہیونگ اے ٹریڈ ان دی انڈین روپی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے ڈالر لے کے ہم اپنی کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے, کیوں نہ ہم اپنی کرنسی کو اٹھائیں اوپر, ہمیں موقع ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا اس سے کیا ہوگا, اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ جو ڈالر کنورژن تھی اس کا بھی نقصان ہوگا. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جب رشین فارن منسٹر لیوروف انڈیا آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارا انڈین روپیہ ہو گیا کیونکہ ہم انڈین روپے میں کرنسی چیزیں لے رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس پیسے کو لگائیں گے کہاں پہ یا اس پیسے کو بھیجیں کہاں, بیکاز وہ انڈیا سے اس طرح چیزیں امپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ان کے پاس وہ کہتے ہیں وی ہیو اے سفیشینٹ انڈین روپی. اب کون سی تھرڈ مارکیٹ یا فورتھ مارکیٹ ہوگی جو یہ روپیہ لے گی. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب نے فرانس سے واپس آتے آتے دیکھیں یہ ہوتی ہے وین نیشنز ٹاک سم تھنگ سیریس, وین وہ کہتے ہیں نا لیٹس ٹاک بزنس. ہم اکثر یہ محاورہ سنتے ہیں, کہتے ہیں آؤ یار کاروباری گال کرو کہ تسی کھچا مارن رہے ہو ادھر ادھر کرن رہے ہو, لیٹس ٹاک بزنس. سو دا بزنس از کہ بھائی میں گیا ہوا تھا فرانس راستے میں, تو ہم نے ویسے پاکستان والوں نے اور انڈیا والوں نے, تو انڈیا کا شاید آئی تھنک بہتر ہوگا, ہم نے تو دنیا میں کہیں بھی جانا ہو پہلے ہم نے دبئی, ابو ظبی, قطر جو ہے استنبول رکنا ہوتا ہے, بیکاز ہمارے تو ڈائریکٹ کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں تو دنیا ڈائریکٹ ریسیو ہی نہیں کرتی. نہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ یورپ کی جاتی ہے, ایک میرا خیال ہے پی اے کی فلائٹ کینیڈا جاتی ہے, مجھے کسی نے بتایا اگلے دن. ہمارے جہازوں کو کوئی ریسیو ہی نہیں کرتا. اور ایمریٹس, قطر یا باقی جو ہیں وہ پاکستان سے کوئی اتنے کسٹمر ہی نہیں ہوتے کہ وہ ڈائریکٹ فرانس لینڈ کریں یا ڈائریکٹ شاید امریکہ لینڈ کریں یا لنڈن لینڈ کریں. رستے سامنے تو کھلونا ہوتا ہے, ساڈا تو اسٹاپ ہے. ہمیں تو پتہ ہے جو ہے نا انڈینس بھی سارے کھڑے ہوتے ہوں گے, لیکن بہت ساری ظاہر بات ہے دے ہیو اے لاٹ آف کسٹمرز, تو وہ ڈائریکٹ جاتے ہوں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا انڈیا کا کہ ان کے ڈفرینٹ شہروں سے کسٹمر آتے ہیں, لائک دلی سے, پونے سے, ممبئی, ادھر ادھر سے. تو ان کو شاید اس لیے رکنا پڑتا ہے بیکاز آپ ان عرب ایئرپورٹس پہ جائیں تو سارے آپ کو انڈینز یا پاکستانی یا دیسی کافی زیادہ نظر آتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, اب یہ ہوتا ہے نا کہ مودی صاحب واپسی پہ روکے اور نہ کہ یار میں تھوڑا جا جو یہ جو ٹھیک ہے جی, یہ جو کراس بارڈر ٹرانزیکشنز اینڈ پیمنٹس ہے, یہ ایک ایگریمنٹ سے سائن کر دوں. اس کا نام ہے آئی تھنک سیملیس کراس بارڈر ٹرانزیکشنز اینڈ پیمنٹس اینڈ فاسٹر گریٹر اکنامک کوآپریشن. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھرڈ بگیسٹ آئل امپورٹر ہے, کنزیومر ہے. یو اے کے ساتھ $85 بلین کی ٹریڈ ہے. وہ کہہ رہے تھے 2030 میں اس کو $100 ارب پہ لے کے جانا ہے. 2030 تو بہت دور ہے بھائی, یہ تو اوپر کراس کر جانا. ٹھیک ہے جی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریزرو بینک آف انڈیا اس نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا کے 2 سینٹرل بینک ہیں وہ اس بات پہ بھی ایگری کر گئے ہیں کہ وہ انڈیا کا لنک کریں گے انڈیاز یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اور جو یو اے ای کا ہے انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم.
सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएई's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली ये भी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले हैं, लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, अपनी इस्टेब्लिशमेंट नो ध्यान लाया, ऐ करो, ओ करो, ये करो, वो करो। अब ये चीज़ें तो पता चलती हैं ना कि क्या है, ठीक है। अब इंडिया यूएई की भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है जी। और ये आप इमेजिन करें, ये सिर्फ इधर नहीं है, ये एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, इधर उधर लटरम पटरम बहुत सारी जगहों में भी जो है वो पार्टनरशिप है। और यूएई के पास प्रेसिडेंसी है उसकी COP28 की, और इंडिया के पास G28 की। अब ये जो से वो कहते हैं ना, इंडिया ने क्या किया है, हमारे हमारे उधर कहते हैं कि जो है ना वो एक्टिविटी दिखाती है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने G20 में कुछ ममालिक को स्पेशल इनवाइट ही कर लिया, ठीक है। इंडिया के पास ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मोदी साहब के पास ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब होता क्या है कि अब आपने इनको स्पेशल इनविटेशन भेज दी है। अच्छा, जब स्पेशल इनविटेशन भेजे उसमें, ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द G20, लेकिन स्पेशल इनवाइट कर लिया, मेरे घर रोटी पकी है ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਸੱਦਾਂ ਜਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਸੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 तो आने ही आने हैं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सो एंड सो, नाल को 15 में यार भी साथ लो। उनको बताओ कि हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और इनको ये बताओ कि देखो मैंने आपको G20 में की है, मैं साढ़े पंजाबी कहते सांस चढ़ाना, ठीक है जी, ए लो सांस चढ़ाता है जनाब, ठीक है जी। सो ये जैसे मोदी साहब करते हैं, हमारे मोदी साहब हमारी जो लोकल जो सिस्टम है उसको बड़ा अच्छे से जानते हैं, सांस चढ़ा देते हैं, एक ही कर देने। हर जो है क्या नाम है 26 जनवरी को सांस चढ़ाता है किसी एक लीडर पे, मोहम्मद बिन जैद पे भी चढ़ाया हुआ है, एमएनएल मैक्रोन पे भी चढ़ाया था, ओबामा में भी चढ़ाया था, इजिप्ट वाले पे भी चढ़ा दिया, और पता नहीं कितने सारे हैं, मुझे ब्राज़ील वाले पे चढ़ा दिया, ठीक है जी। इस तरह के मतलब ज़ाहिर बात है, मोदी साहब के टेन्योर में 10 आए हैं, तो 9-8 तो पहले शायद 1-2 साल तो उनको नहीं समझ आई होगी, या वो भी पता नहीं सांस चढ़ाए हों। 10 बंदियाँ 10 लीडर थे, सांस चढ़ाता है, ठीक है जनाब। एंड देन एट द रिटर्न उन्होंने भी सांस चढ़ाना था, ठीक है। अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अगस्त में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वो उनका कुछ वो है, ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, never in the history of Pakistan South Africa relations a Pakistani prime minister or president has traveled to South Africa. This is what I learned. I may be wrong, कुछ चेक करके कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है उसमें मुताबिक पाकिस्तानी को सदर वज़ीर आज़म कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। उन्होंने बेचारा उन्होंने समझ नहीं, इन्हें को पैसे को नहीं आए, इन्हें को की लैन जाना। हमारे लीडर को गलत पेट्रोल नहीं जाया करते, मुझे इस बात की इनकी बहुत अच्छी लगती है। ਐਵੇਂ जहाज ਤੇ बह के इधर पाजी पूछते नहीं रहते, उस मुल्क जाते हैं जहाँ से उनको पता है को पैसे चार, हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिलू मिलना, जहाँ से वो उनको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने ये जो सान चढ़ाया हुआ G20 का सबको, अब COP28 इनके पास है। इंडिया बड़ा स्मार्टली प्ले इस तरह कर रहा है कि इंडिया एनवायरनमेंट के नाम पे वो जो बहुत सारी फंडिंग ले रहा है। हम तो एनवायरनमेंट में जाके फंडिंग लेते हैं ना, वो जो फैक्टर है उसे क्या, यतीमी फैक्टर, ठीक है, विक्टिमहुड का नैरेटिव डाल दें। पायन साढ़े बंदे मार के आए, पायन हमारी सड़कें टूट गई हैं, पायन हमारे जानवर ख़त्म हो गए, पायन वो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि मैं आपके साथ, देखें मैं COP28 में आपके साथ हूँ, इससे पहले COP27 था, इससे पहले कुछ और था, मैं आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हूँ। मैं 2070 तक आपको रीन्यूएबल जो है एनर्जी, वो जो उसको है क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट करने को तैयार हूँ, पर आप ये करें, आप हमें कोई फंड भी जारी करें ताकि हम उसमें आसानी पैदा। सो इंडिया जो ग्रीन इनिशिएटिव है और जो ग्रीन फंड है उसमें से अच्छे भले पैसे लेके तो इंडिया बहुत सारी अपनी चीज़ें जो उनको कन्वर्ट करेगा। 2070 तक होना नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया इज़ टू बिग, बट टाइम भी बहुत है ना यार, अभी टाइम भी तो कोई नहीं, 50 साल पड़े हों, 50 साल में बहुत कुछ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये इसमें 50 years इज़ अ लॉन्ग टाइम है बाय द वे, जस्ट नॉट टेक दिस एज एन ओवर स्टेटमेंट। सो ये जो चीज़ें हैं वो समझते हैं कि पाइन ए जो है चीज़ है ना, ये सही है कि हम अब वो क्या करेंगे, वो ग्रीन फंड लेंगे, ग्रीन इनिशिएटिव को फंड लेंगे।
ہم وکٹم موڈ پہ بات کریں گے، وہ کہیں گے ہم دیکھیں اس انڈسٹری کو ادھر میں کنورٹ کر دیں گے، یہ ہمیں پیسہ دیں اتنے بلین اتنے ملین، ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، اور پاکستان کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم وکٹم موڈ نیریٹو کرتے ہیں کہ جی وی کنٹریبیوٹ لیس دین 1% آف دا گلوبل emissions carbon emissions so we deserve more and we are paying the price of highest جو کہ گلوبل آج کی جو کیٹاسٹرافک انوائرمنٹ سو اینڈ سو، تو ہمیں وہ کریں، وہ پھر وکٹم موڈ نیریٹو چلاتے ہیں، ہم جا کے جتنے جانا ہے وکٹم وکٹم وکٹم، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ میں تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو کہتا ہوں بڑی مشکل جاب ہے یار، از اے ینگ پاکستانی فارن منسٹر۔ ظاہر بات ہے ہیز اونلی ان کی جو سی وی پہ جو سب سے بڑی کریڈینشل ہے دیٹ ہی از اے سن آف بینظیر بھٹو صاحب اینڈ سن آف آصف علی زرداری اینڈ گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ سو وہ 36 سال کی عمر میں فارن منسٹر بن گیا۔ وہی کام انڈیا میں ڈاکٹر جے شنکر کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملا، فرق تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو لیکن اتنی پوٹینشیل ینگ مین آکسفورڈ سے پڑھا ہوا، لیکن آمدے ہیں جناب منگل ناگ پہ، اس ملک جا رہے ہیں منگن، اس ملک جا رہے ہیں منگن، بیکاز گھر میں جو اولاد ہیں وہی باہر بتانے ہیں نا جا کے۔ سو جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے دیٹ از جسٹ اے ڈپکشن آف اٹس ڈومیسٹک جو بھی میس چل رہا ہے، جو چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ مودی صاحب نے یہ جو دورہ کیا ہے یو اے ای کا، ٹھیک ہے جناب، اس میں آپ دیکھیے اگر نال سعودیز نے بھی اسیسمنٹ کرنی کی ہے تھے یار، پتہ کرو نا کی کر رہا ہے۔ عمان بھی تھوڑا دیکھے گا یار یہ کیا کر رہا ہے، ایجپٹ آئے گا یار یہ یو اے ای میں مودی صاحب آئے ہوئے تھے کیا کر کے گئے۔ تو سارے فورن جو وہ منسٹرز ہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں انڈیا اور یو اے دے آر اسٹریٹجک پارٹنرز۔ اب نے مودی نے ایسے ریورس کر لیا چیز، یو اے پارٹنر ڈھونڈ رہا تھا اس خطے میں، بڑا ملک ان کو مل گیا، سیریس ملک مل گیا، 85-86 ارب ڈالر۔ ہم ان کو کہتے رہے پوری زندگی پائے نا انڈیا چلا جانا، یہ چنگا منڈے چنگے نہیں ہیں، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا یہ وہ، نہ کہ پراٹھو یار ہم آپ کشمیر ہم اسرائیل سے جب بھی ڈال لی آپ کیا چیز ہیں، اینڈ دے ڈیڈ اٹ ایبسولوٹلی which was in their national interest and one should do what is in their national interest rather than things have changed a lot۔ یہ جو آئیڈیالوجی کی بیس پہ فارن پالیسیز ہوتی تھیں یہ they have gone away، مجھے نہیں لگتا یہ they are going to survive for long۔ آپ ٹرینڈ چیک کر لیں یورپین یونین میں، ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ میں، سارے میں، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو اب دیکھیں نا یو ایس یو اے ای انڈیا اور اسرائیل کا کیا آپس میں آئیڈیالوجیکل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ فیوچر بزنسز، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں جن کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں کہ بات ہوں کوپ 28 میں انڈیا کو جس طرح مودی صاحب کو وہ اٹھائیں گے نا، آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو گرین ہائیڈروجن میں کام کرنا ہے، سولر انرجی گریڈ کنیکٹیوٹی میں کام کرنا ہے اور انڈیا سے فائدہ لینا ہے، اور وہ کیا ہے انڈین انسٹیٹیوٹ جو ہے ٹیکنالوجی وہ ادھر لے گئے ہیں، تو وہ لے گئے ہیں، تو دے آر گوئنگ ٹو ورک آن دس گرین ہائیڈروجن اینڈ سولر انرجی۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہمارے منسٹر صاحب یہ نام بھی نہیں لے سکتے، یقین کر کے مانیں منسٹر صاحب یہ نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے جی، کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ساڑھے منسٹر میں ایک دفعہ سنا ایک دفعہ میں کسی فورم پہ تھا، بڑی کلوز گروپ کی، ناٹ ان پاکستان، تو منسٹر صاحب کو نیند آ گئی تھی بات کرتے کرتے، وہ ظاہر بات ہے دوپہر میں لنچ کر لیتے ہیں، وہ لنچ کراتے ہیں گیا ابھی بندے وہ سفر میں بھوک میں نیند آ جاتی ہوگی، کچھ ظاہر بات ہے ویسے بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا، انٹرسٹ تو تب ہو کہ جب اپنی تکلیف ہو، انٹرسٹ نہیں ہوتا تکلیف، وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ بہرحال نہیں ہو، میں کسی پہ پرسنل پہ نہیں جا رہا، لیکن وہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو کلائمیٹ پہ بہت ساری چیزوں پہ دونوں لیڈرز نے کیا ہے، ہمیں جو چیزیں کرنی ہیں نا وہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہمیں دیکھیں وہ 2.6 ملین انڈیا کے اسٹیم سائنٹسٹ ہیں انڈیا کے پاس جنہوں نے پڑھے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اساں کی کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو یہ جو مودی صاحب نے وہ جو ادھر فرانس میں کیے ہیں، ٹھیک ہے، میکرون صاحب
پاکستان کا آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا فارن سیکرٹری لیول سے زیادہ ڈائلاگ نہیں ہے فرانس کے ساتھ. فرانس از اے بیوٹیفل کنٹری بائی دا وے، فل آف بیوٹی، رچ ان ہسٹری. مجھے کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے فرانس. خوبصورت جسے کہتے ہیں نا ملکوں میں سے ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سو یہ جسے آپ کہہ لیں کہ دیز تھنگز آر ویری نیسسری ٹو سی کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا پرائورٹیز ہیں. ہم نے انڈیا کا جو ہے وہ انہوں نے رشیا سے 400% ٹریڈ بنا لی، ٹھیک ہے جی. وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. ابھی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انڈیا جو ہے وہ اپنا یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اور یو اے انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم کے ساتھ لنک کرے گا، اینڈ پیسے ٹرانسفر ہوں گے ٹک ٹک ٹک، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں دیکھنے کی، کیا ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کو یار؟ ستے ان کو نہیں سمجھ آیا کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا، سب پتہ ہے ان کو بھی. لیکن وہ ظاہری بات ہے اس میں کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. ہم سارے کہتے ہیں کام کوئی اور کرے فائدے حاصل ہوئی، کام کوئی اور کرے فائدے ہم لیں. سو یہ ہماری چوائس یہ ہوتی ہے، کام کوئی اور کرے کھاتے ساڈے پہ آ جائیں. مے بی یہ نیشنل سائیکی ہے ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں مختلف اداروں میں، وہ کہتے ہیں بچوں کو پریزنٹیشن تیار کرو تو میں پیش کر دیا گا. اس سے جو بڑا ہوگا وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے. سو پرائم منسٹر بھی جو ملک کے اندر چیزیں ان کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، کرنا کوئی بھی نہیں چاہ رہا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہیں کہ بھائی وہ پھر بات وہی آ گئی، وہی لوگ ہیں، وہی ویسے ہی ہیں تیسے ہی ہیں، کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے. کتنی دیر تک مسلم